الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دو موضوعات پر مسیحی برادری سے مسیحی پادریوں سے گفتگو ہو چکی ہے اور ہمارا تیسرا موضوع ہے بائبل میں انبیاء کرام کی تذلیل اور توہین کی گئی ہے۔ اس موضوع پر ہمارے مسلمان مناظر ہیں، نہایت ہی با ادب شخصیت محترم جناب حضرت مولانا حکیم محمد افضل جمال صاحب حفظہ اللہ ورعا، اور معاون ہیں ان کے محترم جناب ہمارے مناظر عظیم شخصیت حکیم عمران ثاقب صاحب، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی ان کے ساتھ ان کا معاون ہوں، اور ہمارے مسیحی برادری کی طرف سے اس موضوع پر مناظرہ کرنے جا رہے ہیں محترم جناب ضیاء المسیح صاحب، لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں۔ کل بھی وہ تشریف لائے تھے، آج بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے معاون ہیں محترم جناب شفیق اول صاحب اور محترم چسوا صاحب، وہ ان کے معاون ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں گفتگو کے لیے سب سے پہلی ٹرن کے لیے دعوت دیتا ہوں، انہوں نے موقع دینا پہلے محترم جناب مناظر اسلام حکیم محمد افضل جمال صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ دلائل کے انبار لگاتے ہیں۔ پہلی ٹرن میں دونوں کا ٹائم 15 منٹ ہے اور دوسری ٹرن میں ٹائم 10 منٹ ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں اور مسیحی دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام اور اپنے رسول، ان کی تعریف اور توصیف ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الصافات، وسلام علی المرسلین، کہ سلامتی ہو رسولوں پر۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ میرے رسول ہیں، میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ مقام انبیاء ہے، یہ رسولوں کا مقام ہے، غور فرمائیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ لوگ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بیان فرمایا۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ایک حافظ قرآن پڑھتا ہے، ایک عالم دین مدرسے میں پڑھتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، گھر میں ترجمہ پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، مرد پڑھتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی شان، انبیاء کرام کی فضیلت، انبیاء کا مقام، انبیاء کا مرتبہ، انبیاء کی علوت،
انبیاء کرام ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ آغاز سے ہی پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ انبیاء کرام کی شان، انبیاء کرام کی منقبت جو ہے ہم آغاز سے ہی پڑھتے ہیں، اور پہلے دن سے ہمیں انبیاء کرام کی شان اور مقام اور مرتبہ وہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ ہم بھی بچوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، طلباء کو۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اگر یہ نیک نہیں تو پوری دنیا میں کوئی بھی نیک نہیں ہے، اگر یہ صالح نہیں تو پوری دنیا میں کوئی صالح نہیں، اگر یہ ہستیاں پاک باز نہیں تو پوری دنیا میں کوئی بھی پاک باز نہیں ہے۔ اگر یہ انبیاء کرام جن کے متعلق فرمایا وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے سب کو ہدایت یافتہ بنایا، ہم نے سب کو چنا، اور اگر ان انبیاء کرام کی عصمت محفوظ نہ رہے تو سمجھ لیں پھر کسی کی بھی عصمت محفوظ وہ نہیں رہتی۔ اور قرآن مجید کو اگر ایک طرف رکھ کر انبیاء کرام کی شان مقام اگر پڑھنا چاہیں تو انبیاء کرام کی عصمت وہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر قرآن کو ایک طرف کر دیں، آدم علیہ السلام کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن میں پڑھتے ہیں ہم پہلے اس بارے میں ہی فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی، توبہ کا ذکر ہے۔ پوری بائبل کے اندر آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر دکھا دیں، آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر دکھا دیں۔ بھول ہو گئی لیکن توبہ کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام ان کا رجوع الی اللہ کا ذکر ہے، لیکن پوری بائبل کے اندر آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر آپ نہیں پائیں گے۔ آئیں اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی شان بیان کی، ان کا مرتبہ بیان کیا، نوح علیہ السلام کی بڑی فضیلت قرآن نے بیان کی۔ اگر میں بائبل اٹھاتا ہوں، بائبل میں پڑھتا ہوں اور اپنے ان مسیحی دوستوں سے سوال کرتا ہوں، مسیحی مناظر سے سوال کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اس بائبل کی آپ تعلیم لیتے ہیں، اس بائبل کی آپ تعلیم دیتے ہیں، غور کریں بائبل میں نوح علیہ السلام کے متعلق کیا لکھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے، یہ بائبل، نوح علیہ السلام نے شراب پی کر اپنے ڈیرے پہ ننگے ہو گئے، یہ بائبل میں لکھا ہے، کتاب پیدائش، یہ میرے پاس حوالے سارے موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بت پرستی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بت پرستی ہم قرآن میں ہم نے شروع سے پڑھا، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، لیکن بائبل میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام بت پرست نظر آتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ ہمارے مسیحی دوستوں کو کیا بیر ہے، مسیحی دوستوں کو کیا ان کے ساتھ بغض ہے، کیوں ان کے ساتھ محبت نہیں۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ابراہیم، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو کیا کہتے ہیں نعبدو الہک۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر اور اولاد یعقوب کا ذکر جس انداز سے ہے وہ بھی بت پوجا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیگر انبیاء کرام، انہی کی اولاد، انہی کی نسل جو ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پاک باز نبی تھے، بڑے پاک باز پیغمبر تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جب ہم پڑھتے ہیں، ایک ان کا بیٹا یہودا اپنی بہو تمر سے بدکاری کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا، میں سوال کرتا ہوں محترم پادری شفیق کمل صاحب سے، سینئر، میں سوال کرتا ہوں
ضیاء المسیح صاحب سے، جوشوا اسلم صاحب آپ بھی موجود ہیں، سینئر ممبران ہیں، سربراہ ہیں اپنی کمیونٹی کے، کہ آیا تمر نے زنا کیا یہودا کے ساتھ، انہیں کیا سزا دی گئی، کیا حد نافذ کی گئی، کیا تورات کے اندر کیا حدود کا نفاذ کیا یہ موجود نہیں تھا، کیا حد نافذ کی گئی؟ اور اگر اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پڑھیں تو دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں، دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر پڑھیں، دل پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا، آپ لوگوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، آپ کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو، انبیاء کرام کے متعلق یہ سبق دے رہے ہیں، کیا یہ تعلیمات ہیں آپ کی؟ اللہ کے پیغمبر حضرت لوط، نعوذ باللہ میری زبان یہ الفاظ ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتی، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہم آغوش ہوئے، میں پی، شراب پی، میں کے الفاظ اپنی بیٹیوں سے ہم آغوش ہوئے، یہ بائبل، اور وہ بیٹیاں حاملہ ہوئیں، اور ان بیٹیوں سے پھر آگے جو نسل چلی، یہودا سے جو نسل چلی، زارخ اور فارس، اور پھر داؤد علیہ السلام، اور پھر حضرت ان داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بائبل، ہاں جی یہ بائبل، یہ سارے نشانات ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں، حوالے یہ دیکھ سکتے ہیں، وقت نہیں۔ اور یہودا یہ تمر، اس کی نسل سے فارس اور زارخ، آگے انہی کی نسل سے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بائبل کا مطالعہ کریں، داؤد علیہ السلام کو جس عورت کے ساتھ نتھی کیا گیا، جس عورت کے ساتھ، اور اس کے خامند کو چھت سے اوپر دیکھا، عورت نہا رہی تھی، پسند آ گئی داؤد پیغمبر کو، یار یہ کیا دین ہے، یہ کیا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن داؤد علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، قرآن داؤد علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے، اور بڑے لہن کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صوم داؤدی رکھا، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، اسے صوم داؤدی، اور اس صوم داؤدی کی اللہ کے نبی نے تعریف بیان کی، توصیف بیان کی، یہ داؤد علیہ السلام کی پاکیزگی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کا لہن جو ہے، ان کا لہجہ، داؤد علیہ السلام کا زبور پڑھنا، اللہ کا کلام پڑھنا، اللہ کی تحمید بیان کرنا، اللہ کی تسبیحات بیان کرنا، پہاڑ بھی جمع کرتے تھے۔ لیکن تورات میں داؤد پیغمبر کا ذکر پڑھتے ہیں، داؤد پیغمبر کا، اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یار یہ اسے کلام الہی کہا جاتا ہے۔ غور کریں، فکر کریں، اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اور وہ ہمسائی تھی جس کا ذکر میں ذرا اشارتاً کنایتاً میں بات کر رہا ہوں، اس کے خاوند کو جنگ میں بھیج دیا داؤد علیہ السلام نے، اور اسے فوراً طلب کر لیا، اور طلب کر کے اسے حاملہ کیا، ٹھیک ہے، اسے حاملہ کیا، ہاں جی۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا کہ وہ العام کی بیٹی بنت سبا نہیں، جو ہتی اور یا کی بیوی ہے، اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا،
وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اسے صحبت کی کیونکہ وہ ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی، یہ بریکٹ کے اندر ہے۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ ہاں جی، اس کے شوہر کو مروا دیا جنگ میں بھیج کر۔ عزیز دوستو، ہاں جی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کلام الہی کہا جاتا ہے، اسے کلام مقدس کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں اتنا کچھ الحاقی ثابت کر دیا، کہیں یہ بھی الحاقی نہ ہو۔ جناب پادری صاحب، کہیں یہ بھی الحاقی نہ ہو، جہاں اتنا کچھ الحاقی بنا دیا اور کہیں یہ بھی الحاقی نہ ہو، اس پر بھی غور کریں، اس پر بھی کوئی کونسل بٹھائیں اور کونسل بٹھا کر اس پر بھی آپ غور کریں اور آگے آ جائیں۔ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام، قرآن مسیح ابن مریم کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے۔ قرآن انہیں رسول کہتا ہے، قرآن انہیں نبی کہتا ہے، قرآن ان کی ماں کو صدیقہ کہتا ہے، قرآن وجیہن فی الدنیا کہتا ہے، قرآن تعریف و توصیف بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اتنے پیارے انداز سے، اتنے بہترین لہجے سے اور اتنے کمال کے انداز سے قرآن حضرت مسیح ابن مریم کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے۔ قرآن مسیح علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتا ہے، اور ایسے معجزات، یقین جانیں یہ بائبل ایسے معجزات بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مسیح علیہ السلام کی سیرت، مسیح علیہ السلام کا کردار، کل حکیم صاحب اپنی گفتگو میں بات کر رہے تھے کہ اصل مسیحی تو ہم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی تعلیمات اور توحید پہ عمل کرنے والے وہ تو ہم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توصیف قرآن کھلے انداز سے بیان کرتا ہے۔ ایسی تعریف، ایسی توصیف دکھاؤ تو صحیح ہمیں۔ اور اگر عہد نامہ جدید کھول لیں تو حضرت یسوع مسیح کے متعلق جو الفاظ مسیح علیہ السلام کے متعلق ملتے ہیں، گلتیوں 3:13، مسیح جو ہمارے لیے ملعون ہوا۔ ملعون کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، مسیحی دوست بیٹھے ہیں، لعنتی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، بہت دور۔ ملعون کسے کہتے ہیں؟ اور گلتیوں 3:13، ٹھیک ہے، مسیح جو ہمارے لیے ملعون ٹھہرا۔ اور پھر ایک مجلس جو ہے، جس مجلس میں میں پی جا رہی ہے، کانا گلیل، اس مجلس میں مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، مریم صدیقہ ہے، وہاں میں پی جا رہی ہے۔ حالانکہ کاہن جو ہے وہ شراب تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو انگور کا رس جو ہے وہ بھی پینا اس کے لیے منع ہے۔ انگور کھانا منع ہے، انگور کا رس پینا منع ہے، کہ میں سے مشابہت نہ کہیں ہو جائے۔ لیکن یہاں میں کی مجلس میں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ، ابھی بڑا کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، ابھی بڑا کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، ابھی بڑا مواد ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کلام الہی کی طرف آئیں، کلام مقدس کی طرف آئیں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ تھے محترم مناظر اسلام حضرت مولانا حکیم افضل جمال صاحب۔ بائبل میں انبیاء کی کس انداز سے توہین کی گئی ہے وہ دلائل پیش کر رہے تھے۔ اب دلائل دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب ضیاء المسیح صاحب۔ لگ گیا چلو جی، لگ گیا۔ ہالیلویا، آواز آ رہی بھی ٹھیک؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات چیت کا آغاز کروں، بہت خوشی ہوتی اگر عبد المنان صاحب جو کہ ان مناظروں کی وجہ بنے، وہ بھی یہاں پر موجود ہوتے۔
تو آپ ہی کہتے ہیں کہ بھی ان کو جواب دینا ہے. پہلے بھی آپ نے اس مناظر میں کہا کہ یہ ان کی بات صرف. تو چونکہ انہوں نے 2-3 باتیں کیں اور ان پہ بھی ہم فوکس کریں گے. جو انہوں نے انبیاء کی بات کی تو اس پہ بھی فوکس کریں گے. لیکن چلیں امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور موقع دیں گے کہ بات کو کمپلیٹ کیا جائے, اور اس بات کو بھی 15 منٹ میں ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. چلیں ہاں جی شروع کرو. مسیحیوں پر یہ بہت ہی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نبیوں کی توہین کرتے ہیں, اور اس کا جواز یہ بنایا جاتا ہے کہ کیونکہ بائبل میں نبیوں کی گناہ, نبیوں سے ہونے والی غلطیاں اور ان کے شرعی احکامات کو توڑنے کی باتیں لکھی ہیں, لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ نبیوں کی توہین کرتے ہیں. بائبل نبیوں کی توہین کرتی ہے. بائبل کیوں ان کی بارے میں یہ نہیں بتاتی کہ وہ ساری عمر ہی فرشتہ بنے رہے, لیکن یہی بات بتانے کی ہے کہ ہم انبیاء کی عزت کرتے ہیں, ہم ان کے ناموں پر اپنے نام رکھتے ہیں, ہم ان کی کتابوں کو چھپواتے ہیں, اور ہم ان کی کتابوں کو 2500 زبانوں میں ان کے ترجمے کر چکے ہیں, اور اب تک ہم ان کی کتابوں کو اپنے سینے سے لگائے پھر رہے ہیں. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ جب خدا نے انہیں چنا تو وہ 100/100 تھے, وہ بالکل بہترین انسان تھے. لیکن ہاں زندگی میں ان سے بھی گناہ سرزد ہوئے, ان سے بھی شریعت کو توڑنے جیسی جو باتیں تھیں وہ ہوئیں, اور بائبل نے انہیں درج کیا, کیونکہ بائبل آئینہ ہے بعض سے, یہ بھی نہیں ہے کہ سب سے, بعض سے. اور بائبل چونکہ آئینہ ہے, اور یعقوب پہلا باب اسی 22 سے 24 آیت کے مطابق لکھا ہے کہ بائبل ایسے ہی ہے جیسے آئینہ ہے, لہٰذا اس میں جس کا بھی چہرہ دکھایا جائے گا اس کے متعلق بلا وجہ کی تعریفوں کے انبار نہیں باندھے جائیں گے. لیکن چونکہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس بات کے عادی ہیں کہ باتوں کو ایگزیجریٹ کرنا, لوگوں کی تعریف میں پل باندھ دینا, اور پھر کہنا نبی بھی معصوم ہے, اور پھر کہنا اجتہادی بھی معصوم ہے, پھر امام معصوم, اور پھر میں معصوم اور تو معصوم, اور پھر سب معصوم, لہٰذا اسی روش پہ چلتے ہوئے یہ نہیں سننا چاہتے کہ کسی نبی سے ایسا کوئی گناہ ہوا تھا. لہٰذا اگر آپ پھر بھی اس بات کو, یہاں پہ وہ کتاب پڑھی تھی اور بائبل نبیوں کی تعریف, ان کے اوصاف بھی بیان کرتی ہے. لیکن اگر ہم مسلمانوں کی کسی کا دیکھنا چاہیں کہ کیا ان کے عقیدے کی کسی کتاب میں تہذیب العقائد عقائد نصفی اس کی شرح لکھی ہے جناب مولانا محمد علی غنی صاحب نے, تو اس میں اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہاں پر جو یہ والا باب ہے کہ کیا نبی معصوم ہوتے ہیں, تو اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے وہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ پس انبیاء ہیں جو کذب سے معصوم ہیں, کہ وہ صرف جھوٹ نہیں بولتے. اور آگے یہاں پہ لکھا ہے اور کبائر بھی انبیاء سے عمدن بعد از نبوت صادر نہیں ہوتے, مگر اس میں اختلاف ہے کہ یہ عمل دلیل سمعی سے ثابت ہے یا عقلی سے. اہل سنت و جماعت دلیل سمعی کی قائل ہے, یعنی کہ اہل سنت و جماعت صرف سمعی کی قائل ہے, وہ سنی سنائی کی قائل ہے, وہ لکھی لکھائی کی قائل نہیں ہے. اور آپ پتہ نہیں کہ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہنوانا پسند کریں گے یا نہیں, کیونکہ انہوں نے یہ چھوڑ دیا ہوا لکھنا. اچھا آگے لکھا البتہ جو ایسے نہیں وہ انبیاء سے سہون ممکن الوقوع ہیں, کیونکہ ان کی ذات میں بھی حصہ بشریت اور احکام جبلت باقی تھے, مگر وہ اپنی خطا پر جمے نہیں رہتے تھے. لہٰذا یہاں پر لکھا ہے کہ ان کی ذات چونکہ انسانی تھی اور ان کی جبلت چونکہ انسانی تھی, لہٰذا ان سے بھی جو ہے گناہ ہوئے. تو جب یہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی جبلت میں, انسانی جبلت میں گناہ کرنے کی خصلت موجود تھی, طاقت موجود تھی, تو یہ ہم پہ الزام, اور ہمیں کہتے ہیں جی آپ ان کو برا کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے. لہٰذا یہاں بھی لکھا ہے کہ انبیاء باس سے قبل ارتکاب کبیرہ سے معصوم ہے, نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے, نہ قرآن و حدیث اس پر دلالت ہے. یہ عقید اس میں لکھا ہوا ہے. اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ اور اتفاقی طور پر معصیت ہو جائے, یعنی مباح سمجھ کر عمدن کام کریں, مگر غیر مناسب کام بلا تعمد وقوع میں آ جائے, انبیاء کی اس لغزش کو
ذلت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ذلت کا لفظ استعمال کر دیا ہے گناہ، کیونکہ گناہ سے ہمارے پڑوسیوں کو چڑ ہے، ہمارے بھائیوں کو چڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کی بائبل میں تو جو لکھے وہ گناہ ہیں، لیکن جو قرآن شریف میں لکھے ہیں، جو احادیث میں مرقوم ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ آگے لکھا پس جن روایتوں میں انبیاء کی نسبت گناہ کرنا آیا ہے اگر وہ خبر احاد ہیں۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا، ناانصافی کا اصول سنیے گا۔ پس جن روایتوں میں انبیاء کی نسبت گناہ کرنا آیا ہے، یعنی کہ تھوک کے حساب سے روایتوں میں انبیاء کی گناہ مرقوم ہے، اگر وہ خبر احاد ہیں تو ان روایت کا اعتبار نہ کیا جائے گا، اور اگر وہ بات تواتر منقول ہیں، اگر تھوک سے لکھے ہوئے ہیں تو گناہ سے مراد صغیرہ لیا جائے گا کہ آپ پہ ایسی کہاں کہ نہیں یہ چھوٹا ہے۔ اور آگے سنیے اصول، اور وہ بھی بھولے سے بے انصافی، اور یا قبل از نبوت میں ڈال دے، ہم لکھا ہے یا قبل از نبوت کے اس کا سرزد ہونا قرار دیا جائے گا، کیونکہ آگے فرشتوں کی بات شروع کر دیا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے پاس ایک اور پہنچی ہے، اسے مدیر المکتبہ علمیہ نے لاہور سے شائع کیا ہے، حجج القرآن۔ حجج القرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی کمنٹری نہیں کی ہوئی کہ کس نے کیا گناہ کیا وہ ہے یا نہیں، اس نے ایک تفصیل دی ہوئی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس کے پہلے باب میں انبیاء سے جو ایسی آیات قرآن میں سے دی گئی ہیں جس میں انبیاء سے کفر سرزد ہوئے ہیں، اور اس میں 15 آیات دی گئی ہیں، اور پھر اس کی جو فصل خامس ہے اس میں انبیاء کا ظالم ہونا بھی جائز ہے، اس کے لیے 7 آیتیں دی گئی ہیں، اور پھر سادس جو اس کا باب ہے اس میں انبیاء کے گناہ کا صدور ممکن ہے، اس کی 80 آیات دی گئی ہیں، اور پھر سابع میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء اکرام پر شیطان جو تھا وہ اپنا قبضہ جما لیتا تھا، اس کی 10 آیات دی گئی ہیں، اور جو کہ انبیاء غیر اللہ کے خوف کے تابع ہونے کے قائل ہیں، اس کی 10 آیتیں لکھی گئی ہیں، اور یہ ایک ابھی تک اس کا کسی نے جواب نہیں لکھا ہے، اور پڑھ دیں گے ریبٹلز میں پڑھ دیں گے، چھوڑ دیں۔ اچھا، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہم آدم سے شروع کرتے ہیں، آدم سے ہی اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور جتنی چاہیں گے آپ کو اس کی 10 کی 10 پڑھ دیں گے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ آدم سے شروع کرتے ہیں، آدم سے ہی بسم اللہ کرتے ہیں، کیونکہ آدم ہی پہلے نبی ہیں، لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے آدم کے قصے کو جو ہے وہ قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا، اللہ نے انہیں کہا، حکم دیا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، اور تم اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور قرآن شاہد ہے کہ ظالم گنہگاروں کو کہا گیا ہے، اور جب اس کے پاس یہ شریعت ایک حکمی پہنچ گئی تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم جو ہیں وہ کس طرح ایک انسان ہوتے ہوئے، انسانی جبلت رکھتے ہوئے آدم جو تھے ان سے وہ غلطی ہو گئی، اور انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا، اور پھر خدا نے انہیں سزا دی، اور پھر خدا نے لکھا ہے کہ خدا نے انہیں سزا دی اور ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، اور انہوں نے خود اس بات کا اقرار بھی کیا، آدم اور حوا نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ ہم سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، لہٰذا اقرار گناہ سورہ اعراف 7 پڑھتے، دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، لیکن یہ بات بائبل نے بھی بتائی اور قرآن نے بھی بتائی، لیکن جب بائبل کی بات کو پڑھیں گے تو کہیں گے وہ دیکھیں جی گناہ، وہ دیکھیں بائبل نے توہین کر دی، لیکن جب اپنی باری آئے گی تو پھر کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ان کی خطا ہے، ایسا یہ چھوٹی غلطی ہے۔ جب ایک حکم کی شریعت انہیں ملی اسی پر، اور انہیں اس کی سزا بھی اللہ نے دی، انہیں جنت سے نکالا بھی، انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا، تو پھر آپ اس کی وکالت کیسے کرتے ہیں؟ لیکن یہاں تک نہیں بات رہتی، بات اس سے بھی ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ اس سے بھی آگے بات جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے انہوں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے شرک بھی کیا، انہوں نے شرک بھی کیا۔ سورہ اعراف 7/189 سے 190 تک لکھا ہے کہ آگے وہ ساری کہانی ہے کہ التجا کرتے رہے کہ ان کے بچے جو ہوتے تھے اور ان کا نام عبداللہ رکھتے تھے تو بچہ فوت ہو جاتا تھا، لیکن شیطان آیا، ابلیس آیا اور اس نے آ کر کہا اس کا نام عبدالشمس رکھو، عبدالحارث رکھو تو بچہ بچ جائے گا، اور اس کے بارے میں آیت جو یہاں پر لکھا ہے، اور اللہ سے التجا کرنے لگے اگر ہمیں سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، اور جب وہ ان کو صحیح سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، اور جو شریک کرتے ہیں وہ خدا
खुदा उससे बुलंद है। लिहाजा हम देखते हैं कि ये किस तरह से इस बात को करके तो बाद में मुकर जाएंगे कि ये ऐसा नहीं है। असबाब नज़ूल कुरान में लिखा है कि मुजाहिद के कौल है कि हज़रत आदम और उनकी बीवी का बच्चा ज़िंदा नहीं रहता था, लिहाजा उन्होंने शैतान के कहने पर उसका नाम अब्दुल हारिस रख दिया। तफसीर तफसीर बग़वी में इब्ने अब्बास से मरवी है कि इब्लीस इंसानी शक्ल में आया और बच्चा जो पैदा हुआ था उसका नाम अब्दुल हारिस रखवा दिया। और इसी तरह हम आगे देखते हैं तस्वीर जलालीन, उसमें लिखा है अदा करदा बच्चे का नाम अब्दुल वारिस रखवा दिया और ये शैतान ने उनसे काम कराया। हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के से हज़रत से रवायत है कि इब्लीस ने हवा से कहा था कि तुम इसका नाम अब्दुल हारिस रख दो। इसी तरह तफसीर दुर मंशूर में और इसी तरह तफसीर इब्ने अब्बास में, इसी तरह तफसीर अशरफुल हामी में हम देखते हैं यही नहीं, हज़रत आदम पर इससे भी ज़्यादा इल्ज़ाम जो लगाया गया वो लगा दिया गया कि उन्होंने शराब पी थी और तब उन्होंने ये सब कुछ किया था। और इसके लिए तारीख़ तबरी जिल्द अव्वल और हिस्सा अव्वल और हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है ये लिखा है कि ये अमर खिलाफ़ क़ियास नहीं, क्योंकि उनको जन्नत की तमाम चीज़ें हलाल की गई थी सिवाय एक दरख्त के, तो उन्होंने शराब पीने की भी इजाज़त थी। इमाम राजी की तफसीर में ये बात जो है वो लिखी हुई है। और तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपति लिखते हैं कि हज़रत आदम ने होशो हवास में नहीं खाया था बल्कि उन्हें खींच कर हवा ले गई थी जब वो नशे में थे। और इसके लिए इब्ने हातम इसको सही करार देते हैं और हज़रत बसरा और जो हैं इस कौल उनसे मरवी करते हैं ये कौल। और ये पूरी डिटेल लिखी है कि कौन कौन इस कौल को, और अगर आप मूसा की बात करें तो हज़रत मूसा का बयान किया गया है कुरान शरीफ में कि उससे एक बंदा कत्ल हो गया और वो इसका इकरार करते रहे। हदीस में मिलता है, शफायत वाली हदीस में, कि जब अल्लाह के हुजूर सब नबी पहुँचे तो वो क़यामत तक उसका इकरार कर रहे थे। जब लोग उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा नफसी नफसी, मैं आज मुझे अपनी फ़िक्र है, मुझे अपनी फ़िक्र है, क्योंकि मेरे से एक बंदा मर गया था। और वो इसको अपना गुनाह समझते रहे और खुदा ने उन्हें बताया। और फिर कुरान शरीफ में अगर आप देखें तो मूसा ने अल्लाह के कलाम की भी तौहीन की कि जब उन्हें गुस्सा आया अपने हारून भाई पर तो उन्होंने वो कलाम की तख्तियाँ जिस पर कलाम लिखा हुआ था वो तोड़ दी और फिर गुस्से में आकर उन्होंने अपने हारून भाई जो कि उनके नबी था उसकी दाढ़ी को खींचा। ये भी ये देखें, ये सारी लर्ज़िशें गुनाह, लेकिन अगर ये आ जाए कुरान में तो फिर ये जायज़ हैं, और अगर आ जाए बाइबल में तो फिर कहेंगे बाइबल तौहीन करती है, बाइबल तौहीन करती है। हम इब्राहिम के बारे में बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा झूठ बोला कि अपनी बीवी के लिए उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है, लेकिन अहले इस्लाम वाले बताते हैं कि उन्होंने 3 झूठ बोले थे। और अहले हदीस जो हैं वो अपनी हदीस की किताब में भी उस झूठ किज़ब की जगह पे इन्होंने लिखा है लफ्ज़ तोरिया, यानी कि ये उसको भी छुपाना चाहते हैं, क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि आप गलत हैं, बस हम ठीक हैं, इसलिए कि हमारा वो एक पंजाबी की मिसाल है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। तो वो बात है कि अपनी बात को नहीं माना लेकिन दूसरों पे इल्ज़ाम जो है वो देने हैं। और कुरान शरीफ की तो यहाँ तक बात है कि एक नामालूम नबी का भी गुनाह जो है वो दर्ज किया गया। सूरह अराफ 157 में वहाँ पे लिखा है कि एक नबी को शरीयत दी गई और उसे सब कुछ दिया गया, लेकिन वो नबी जो था उसने उसे छोड़ दिया। और आप हैरान होंगे, लिखा है और उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसका हमने अपनी आयतें अता फरमाई। सूरह अराफ 175 लिखा है तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराह हो गया। इमाम बिन जरीर जो हैं वो मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हैं कि यहाँ नबी बलम का जिक्र है और इसकी नबूवत दी गई थी और ये कौम को रिश्वत, इसकी कौम ने से रिश्वत दी, वो खामोश हो गया। और ये जामिउल बयान इमाम इब्ने जरीर तिबरी तफसीर आयते ये जो मैंने आपको बता दी। लिहाजा आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ अंबिया का, मैं तमाम नबिया के बारे में दिखा सकता हूँ कि कुरान शरीफ में उनकी गुनाह बयान कर कर तो कहा जाता है ये ज़ुल्लत है, कहा जाता है ये गलती है, ये छोटा है, ये सगीरा है। और चाहे कि वो शरीयत का, अभी दाऊद की बात कर रहे थे, मैं दाऊद के बारे में मैं आपको उसके बारे में दिखा सकता हूँ कि किस तरह से दाऊद नबी के गुनाह का जो है वो जिक्र किया गया है। और लेकिन इससे पहले कि मैं दाऊद नबी की जो बयान इस्लामी रवायात में उनके गुनाह का जिक्र किया है, जो कुरान ने उसका जिक्र किया है, उसको किस तरह से ढांपा जाता है और बाइबल पर इल्ज़ाम लगाने के लिए बुग़्ज़ मसीहत में, बुग़्ज़ मसीह में ये किया जाता है कि
आप में हमें नीचा दिखाने के लिए, और यहाँ तक कि अंबिया की बीवियों को भी के भी गुनाह जो हैं वो कुरान शरीफ में दर्ज किए गए हैं। लूत की बीवी के बारे में बताया गया है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको लूत की बीवी के का गुनाह, और फिर हवा ने शिरक किया ये गुनाह, और फिर ये भी कुरान शरीफ का कहना है कि सूरह नूर के मुताबिक कि नापाक औरतें नापाक मर्दों को मिलती हैं और पाक औरतें पाक मर्दों को। तो अगर उनकी बीवियों के गुनाह हैं तो इसका मतलब है कि वो पाक नहीं थे, और इसका मतलब बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि नबी गुनहगार होते हैं, या ये कहीं नहीं लिखा हमारे अकीदे में कि नबी गुनहगार होते हैं। हम ऐसा कहीं नहीं लिखा, ना हमारी किसी अकीदे की किताब में लिखा है, आप हमारे सारे। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो खुदा के चुनीदा लोग थे, खुदा ने उन्हें चुना। वो सारी ज़िंदगी में कहीं कुछ नबियों से कुछ गुनाह पूरे हुए, उनसे गुनाह हुए, लेकिन वो फिर से बहाल हुए। बाइबल में लिखा है कि मेरा सादिक बंदा, यानी कि जो मुझे जिसे मैंने चुना है, वो 7 बार भी गिरता है तो मैं उसे फिर बहाल कर देता हूँ। ठीक है, आपने बयान किया 2 मिनट आपको और देते हैं। आपने 179 सूरह अराफ की आयत के हवाले से कहा कि हवा ने शिरक किया, कुरान में आता है, वो कुरान से वो आयत पढ़ के दिखा दें। अच्छा, आपने कुरान का नाम लिया, वो आयत नहीं कुरान का नाम स्लिप हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बैठ जाए, बैठ जाएं, देखिए सुने, बैठे, मान लिया तो स्लिप नहीं, बस गल हो गई। अब आपके मुफस्सरीन, मैं बता देता हूँ कितने मुफस्सरीन इस पे एग्री हैं। इमाम इब्ने अबी हातम अबू मालिक रहमतुल्लाह से रवायत करते हैं कि ये शिरक था। तफसीर इब्ने अब्बास में, सुन लें, तफसीर इब्ने अब्बास में, तशरीफ अशफरुल हवाशी में ये ममनूद है, और ये हजरत समरू रजी अल्लाह ताला से ये रवायत कुरान बोले हैं, मेरे तो लफ्ज़ कुरान बोले इस आयत की तफसीर करते हुए सब यही लिखते हैं। इस आयत की तफसीर करते हुए ऐसा क्या है भाई? कुरान बोले। अच्छा चले, मैंने कह दिया कि ये स्लिप ऑफ टंग है, फिर क्या, मैं इधर ही खड़ा हूँ, और मैंने कह दिया ना, ये मुफस्सरों को भी जुटलाओ ना, आपके मुफस्सर है, ये तस्वीर बगवी, ये तस्वीर जलालैन, तस्वीर दुर्रे मंशूर, ये सब है ना। चलो मान गए, गोता खा गई ज़बान। नहीं, आप अपने मुफस्सरों को जुटलाएं, आपकी किताबें हैं, हमारी एक भी किताब नहीं थी इनमें से। ज़बान है गोता खाई जाती है। हज्जुल कुरान भी आप जुटला दें, उसका जवाब लिखें, ये दें मुझे वो जवाब दे दें। और हकीम साहब आप बैठ जाएं, ये मुनाज़रे के खिलाफ है कि आप नहीं मोहम्मद, मैं वो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, ना बोले, आप बैठे चले जी, बैठ जाओ जनाब, बैठ जाओ जनाब, या फिर उन्हें कह दें कि वो काबिल नहीं है जी, उन्हें कहें कि वो काबिल नहीं है, फिर आप खड़े हो जाए जी, तशरीफ रखें। खता नहीं है, ज़बान थोड़ी गोता खा गई है, कोई नहीं, गल ज़बान है, बाज़ औक़ात इनके नाम लिए, कोई बात नहीं, मैंने तफसीरों के नाम लिए, बाज़ औक़ात मैं दे असरात हो जाते हैं, कोई नहीं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 10 मिनट जी, शुरू हो गया टाइम। बात यह है कि जो गुफ्तगू थी, जो उन्वान था, मुहतरम फाजल पादरी साहब अपने उन्वान से भाग गए और तस्लीम कर गए बात। अपने उन्वान से मौजू था बाइबल के मुतल्लक। जनाब पादरी साहब, ज़ियाउल मसीह साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िया अता फरमाए। ज़िया का मतलब है रोशनी, लेकिन मुझे लगता है आप ज़िया से बहुत ज़्यादा दूर हैं। उन्वान था बाइबल के मुतल्लक, आप कुरान से मूसा अलैहिस्सलाम का दिखा रहे हैं, कुरान से, फिर ज़बान आपकी बार बार गोता खा रही है, बार बार आपकी ज़बान स्लिप हो रही है। मौजू था बाइबल में अंबियाए किराम की तौहीन। अपने मौजू से ये हट गए, अपने मौजू से ये भाग गए, और मैं मुसलमान होने के नाते कुरान का, हदीस का दफ़ा करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दम तक दफ़ा करूँगा, जब तक जिस्म में जान है और मुंह में ज़बान है कुरान का, और पैगम्बर इस्लाम, पैगम्बर कुरान की ज़बान का दफ़ा करने के लिए इंशाअल्लाह जब तक जान है जिस्म में, इंशाअल्लाह हम हाज़िर रहेंगे। लेकिन हाँ जी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जो हवाले बाइबल से मैंने पढ़े, जो हवाले मैंने बाइबल से दिए, उसके दफ़ा में ज़ियाउल मसीह साहब गुफ्तगू करेंगे, लेकिन किसी एक भी हवाले का दफ़ा करने के बजाय ये साबित कर गया कि अंबियाए किराम ने शरीयत को तोड़ा। आप सब ने सुना, मसीही दोस्तों ने भी सुना, जो मसीही दोस्त बैठे
انہوں نے بھی سنا کہ انبیاء کرام نے اللہ کی شریعت کو توڑا. یار یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کرنا تے دفاع سی تے قرآن چ بھی یہی گل ثابت. یار کیا کر رہے ہو آپ نے دفاع کرنا تھا بائبل کا، لیکن آپ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مجھے پھر وہ قول یاد آتا ہے، فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے آئے سب چور اور ڈاکو تھے. یوحنا 10:8 مجھ سے پہلے جتنے آئے سب چور اور ڈاکو تھے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں پادری ضیاء المسیح صاحب، ہاں جی، پادری ضیاء المسیح صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کرام نے زندگی میں گناہ بھی کیا، شریعت کو توڑا بھی، بائبل تعریفوں کے انبار نہیں لگاتی. اور پھر کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں، یعنی ہماری طرف اشارہ کر کے میں بھی معصوم تو بھی معصوم. کیوں جی؟ کوئی کسی مسلمان کا امتی کا دعویٰ ہے کہ میں معصوم ہوں؟ انبیاء کرام کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں. میں نے کہا ہو، میرے بھائی حکیم عمران ثاقب صاحب نے، میرے شیخ مولانا صفدر عثمانی صاحب نے کہا ہو کہ میں معصوم ہوں. یہ صرف الزام برائے الزام، یہ ضیاء المسیح صاحب لاہور سے یہ الزام لگانے کے لیے اتنا سفر کر کے یہ آئے ہیں. میں بھی معصوم تو بھی معصوم. اور عقائد نصفی کی یہ بات کرتے ہیں. یہ کسی ساتھی نے آج تک عقائد نصفی دیکھی ہو؟ علماء آپ 8 سال 10 سال پڑھے ہیں، 10 سال پڑھے ہیں، علماء کرام تعلیم حاصل کی ہے. مولانا حافظ صاحب تشریف فرما ہے. عقائد نصفی ہم نہیں جانتے کسی عقائد نصفی کو. ہم قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں. ہم قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، عقائد نصفی کو ہم نہیں جانتے. بائبل کے جواب میں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بائبل میں سے انبیاء کرام کی تعریف بیان کرتے، کچھ تعریفی جملے پڑھتے انبیاء کرام کے متعلق. لیکن انہوں نے کلام مقدس کے جواب میں عقائد نصفی پیش کرنا شروع کر دی. یہ اپنے دعوے سے بھاگ گئے، السلام علیکم ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہیں ضیاء عطا فرمائے. اور پھر بات انہوں نے کی انبیاء یاد رکھ لیں، سہو اور ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کو توڑنا اور ہوتا ہے. سہو خطا ہوتی ہے، آدم بھول جانا. اور اگر کوئی کسی سے بھول ہو گئی وہ امت کے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے. میں نے شروع میں بات کی آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر، بھولنے کا ذکر ہے قرآن میں، توبہ کا بھی ذکر ہے. بائبل میں توبہ کا ذکر کوئی نہیں. پوری بائبل ڈھونڈ لیں، پڑھ لیں، ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. اور عزیز دوستو، یہ بات کر رہے تھے سورہ اعراف کی 179 نمبر آیت، وہاں ان کی زبان پھسل گئی، یہ پڑھ گئے جلدی میں آ کر. اور امید ہے باقی جو چیزیں بیان کی اس میں بھی یہ زبان پھسلنے کا ابھی اقرار کریں گے، آپ سنیں گے. اور جو میں نے ابھی اپنی اگلی ٹرم میں بھی یاد رکھ لیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، یہ کسی جو حوالے پیش کیے کسی ایک حوالے کا بھی جواب نہیں دے کر جائیں گے انشاءاللہ. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. 50 مناظرے ہو چکے ہیں، کدی آج تک سانو جواب نہیں لبیا. اور آدم علیہ السلام کی شراب پینے کا ذکر، بھائی ہم بائبل سے پیش کر رہے ہیں مستند حوالہ، بائبل سے مستند حوالہ یہ بائبل سے پیش کر رہے ہیں. آپ جس کتاب کی بات کر رہے ہیں پتہ نہیں فلاں مفسر نے یہ کہا، فلاں مفسر نے یہ کہا، طبری نے یہ کہا، ابن جریر. بھائی ہم کلام مقدس آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ انسانوں کا کلام پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، تختیاں توڑنے کا ذکر. آپ جناب ادھر آپ میرے ساتھ رہیں، کوئی بات نہیں. جی جھوٹ کا ذکر کر رہے تھے ہم. میں کہتا ہوں فسح پہ عیسیٰ علیہ السلام سے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کے سچے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں تھے، اللہ کے سچے نبی تھے. لیکن عہد نامہ جدید بیان کرتا ہے فسح پہ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، فسح پہ کہا میں نہیں جاؤں گا، بھائیوں سے کہا میں نہیں، لیکن پھر چلے گئے. یہ کیا ہے؟ اور عزیز دوستو آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بپتسمہ کسے کہتے ہیں؟ بپتسمہ کہتے ہیں کہ یہ بپتسمہ کے متعلق پڑھ لیں، یہ کموسل کتاب جو ہے یہ ہماری نہیں ہے. یہ کموسل کتاب یہ ہماری نہیں ہے. یہ کموسل کتاب ہمارے مسیحی بھائیوں کی ہے اور بڑی مستند یہ لغت کی کتاب ہے.
یہ ڈکشنری ہے اور یہ جتنے مشکل الفاظ ان کی تشریح ہے، ٹھیک ہے. بپتسمہ ہوتا ہے گناہوں سے توبہ، جس کے ذریعے انسان کے تمام گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اور سچے خدا کی پہچان اور اقرار کا فضل ملتا ہے. بپتسمہ، ٹھیک ہے، گناہوں سے معافی. ہمیں یہ بتا دیں حضرت مسیح ابن مریم نے یوحنا سے کس بات کا بپتسمہ لیا تھا، یہی بتا دیں، اسی کا جواب دے دیں. پادری ضیاء المسیح صاحب توجہ فرمائیں، اسی بات کا جواب دے دیں کہ بپتسمہ ہوتا ہے گناہوں کی معافی کا. بپتسمہ ہوتا ہے گناہوں کی معافی کا. ہم کہتے ہیں عیسیٰ پیغمبر معصوم تھے، عیسیٰ پیغمبر معصوم تھے. یہ کہتے ہیں یوحنا سے انہوں نے، جنہیں ہم یحییٰ کہتے ہیں، گناہوں کا بپتسمہ لیا. یار کیا کرتے ہو؟ یہ کیا لوگوں کو یہ آپ سکھا رہے ہیں؟ کیا آپ نے یہ دین بنایا ہوا ہے؟ اور ایوب کی کتاب 25:4، وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ وہ جو عورت سے پیدا ہوا وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ اور جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا، وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا. پہلے ایوب کتاب میں کیا ہے؟ وہ جو عورت سے پیدا ہوا وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ کیا یہ موجود ہے ایوب کتاب میں؟ جو ہاں جی، جو عورت سے پیدا ہوا وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں تمام انبیاء کرام عورتوں سے پیدا ہوئے اور پاک باز ہیں. تمام انبیاء کرام عورتوں سے پیدا ہوئے. کلن ہدینا، میں نے شروع میں آیات پڑھی. اللہ کہتے ہیں سلام علی المرسلین، میرے رسولوں کو سلام ہو، یہ پاک باز ہیں. لیکن یہاں کہا جاتا ہے عورت سے پیدا ہوا وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ اور مسیح علیہ السلام مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا، عورت سے پیدا ہوئے. خدا بھی ہیں، رحم میں بھی رہے، خدا بھی ہیں، ملعون بھی ہیں، خدا بھی ہیں، سولی بھی چڑھے ہیں، خدا بھی ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، خدا بھی ہیں. میں کی مجلس میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں صدیقہ جنہیں قرآن صدیقہ کہتا ہے. عزیز دوستو، بات ہو رہی تھی انبیاء کرام، یہ جتنے حوالے بائبل سے پیش کیے، جتنی باتیں یہ بائبل سے پیش کی، کسی ایک بات کا بھی بھائی ضیاء المسیح، محترم ضیاء المسیح صاحب یہ روشنی دینے آئے تھے. لیکن جو پچھلی روشنی تھوڑی بہت تھی، میں سمجھتا ہوں یہ وہ بھی لے کر انشاءاللہ یہ وہ بھی لے کر واپس جا رہے ہیں، ختم کر کے جا رہے ہیں. یہ وہ روشنی تھوڑی بہت جو تھی. جناب، میں قرآن کا دفاع کرتا ہوں، اسلام کا نمائندہ ہوں، پیارے پیغمبر اسلام کی حدیث کا دفاع کرتا ہوں. یہ مضمون ہی ہمارا نہیں تھا، مضمون بائبل کے متعلق تھا. لیکن کسی ایک بات کا جواب ضیاء المسیح صاحب وہ نہیں دے سکے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تختیاں توڑ دی، داڑھی کھینچی، یہ ہمارا موضوع ہے. بات تو یہ ہے کہ اس پہ بھی اگر انہوں نے بات کرنی ہے، عصمت انبیاء کے متعلق آ جائیں، بات کر لیں، ایک ایک چیز کا دفاع کر کے جائیں گے، ایک ایک چیز کے متعلق وضاحت کر کے جائیں گے. پادری جناب ضیاء المسیح صاحب. جی جناب، شکریہ. یار کیوں گریزاں ہے سیدھی راہ چلنے سے، منزلیں نہیں ملتی راستے بدلنے سے، اور کر سکا ہے کون گدلا چاندنی کے چشمے کو، چاند بجھ نہیں سکتا آندھیوں کے چلنے سے. آج آپ نے عجیب حرکت دیکھی ہوگی کہ جناب حکیم عمران ثاقب صاحب جو کہہ رہے ہیں 50 مناظرے کیے ہیں، وہ ایک مناظر کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسے ثابت کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ یہ کمزور ہے اور میں جید ہوں، اور پھر مسلسل بول رہے ہیں اور انہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ضیاء المسیح صاحب نے جواب نہیں دیے. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ جو ڈبیٹ کا فارمیٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ کیس پریزنٹ کرتے ہیں، پھر ہم کیس پریزنٹ کرتے ہیں. اس کیس میں یہ اپنی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. لیکن
جب ظاہر ہے میں نے ریبٹل میں ہی آپ کی باتوں کا جواب دینا ہے تو ساری بات میں کہتے رہے روشنی بجھ گئی یہ وہ، ابھی ٹائم نہ نوٹ کریں، روشنی بجھ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی میں اپنے حصے میں جواب دوں گا، نہیں ٹائم شروع نہ کریں، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ نہیں کوئی گل ہی نہیں ہے جو میں کی تھی حکیم صاحب میں اعتراض کر رہے ہیں کہ جدو میرا ٹائم ہی نہیں ہے جواب دین دا تو میں کر دو جواب دینا سی، میں اپنے ریبٹلز میں میں نے جواب نہیں میں نے اپنے ریبٹلز میں نہیں میں ہاں چلے آپ بھی چھوڑ دیں، ابھی ٹائم دوبارہ شروع کرو۔ نہیں دوبارہ کیوں؟ نہیں 5 منٹ ہو گئے نا، پھر 5 منٹ ٹھیک ہے 5 منٹ بعد میں حکیم صاحب کو دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ نے دیکھ لیا کہ آج چونکہ ہم ان کے مہمان ہیں تو اکٹھے ہو کے ظلم کر رہے ہیں، چلے کوئی نہیں، کریں کوئی بات نہیں، کریں۔ اچھا بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے جواب نہیں دیا، میں شروع کرتا ہوں۔ تو جواب تو میں نے اپنی اس ٹرم میں دینا تھا نا، تو کیس پریزنٹیشن میں آپ ساتھ کھڑے تھے تو اس میں کیا جواب دینا ہے، لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مناظرہ، صرف آپ نے بائبل کا ہی جواب دینا تھا، تو پھر بھائی ہم کسی اور قوم کے ساتھ یہ مناظرہ رکھ لیتے، ہندوؤں کے ساتھ رکھ لیتے، پھر آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دفعہ مسیح علیہ السلام سے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے سوال کرنے سے والے کہا پہلے تو بتا کہ یہ بات کیا ہے پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ تو لہٰذا میں نے بالکل وہی بات کی کہ قرآن شریف میں تو خود نبیوں کے گناہ درج ہیں جنہیں آپ گناہ نہیں کرنا کہنا چاہتے، ذلت کہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں اس کا دفاع کروں گا کہاں؟ خواب میں کروں گا؟ آج کریں نا، اس کا دفاع کریں۔ اور اگر آپ نے اس پہ اور ڈیٹیل سے بات کرنی ہے تو عصمت انبیاء کا مضمون جو ہے وہ دونوں طرف چلتا ہے کہ آپ ادھر سے بھی بات کرتے ہیں، آپ ادھر سے بھی بات کرتے ہیں، اور جتنے مناظرے ہوئے ان میں یہی ہو رہا تھا کہ ادھر سے بھی بات ہو رہی تھی، ادھر سے بھی بات ہو رہی تھی، لیکن ابھی حکیم افضل جمال کو جب عمران ثاقب صاحب کمزور دکھاتے ہوئے آپ ساتھ کھڑے تھے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو وہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کہہ رہے تھے کہ داؤد جو تھے وہ تو اللہ کا بہت اچھا کلام پڑھتے تھے، وہ تو ان کی زبان بڑی پیاری تھی، لہٰذا اس کا مطلب ہے جس کی زبان بڑی پیاری ہو وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ گر نہیں سکتا گناہ میں۔ اور میں نے تو آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے جو تھا وہ لوگ گرے، اور پھر یہ تفسیروں کو جٹلا رہے ہیں، اپنے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ قاموس الکتاب ہے، وہ فلانی کلید الکتاب ہے آپ کی، آپ اس کو مانیں۔ اور جب میں نے تفسیروں کے ان علماء کرام کے باتیں بتائی ہیں، ان کے حوالے دیے ہیں، تو انہیں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے، ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب مولانا شاہ عبد القادر صاحب کی دہلوی کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ حضرت داؤد کے واقعے کے متعلق کیا لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں یہ جھگڑا کرنے والے فرشتے جو تھے اور پردے میں ان کو سنائے گئے، انہی کا ماجرا، ان کے گھر میں 99 عورتیں تھیں، ایک ہمسائے کی عورت پر ان کی نظر پڑی اور چاہا کہ اس کو بھی گھر میں رکھیں، اس کا خاوند موجود تھا اور ان کے لشکر میں اس کا تعین کیا، تابوت سکینہ سے آگے اسے لڑائی کے لیے بھیجا، وہ شہید ہوئے، اس عورت کا نکاح کیا، اور آگے لکھا ہے اور اس میں اس عورت کا نکاح کیا اور اس میں کسی کے خون نہیں کیا۔ یہ لکھ رہے ہیں مولانا شاہ عبد القادر دہلوی صاحب، اس میں کسی کا خون نہیں کیا، ناموسی نہیں کی، بلکہ تدبیر کے ساتھ چیز لے لی، اور پیغمبروں کی ستھرائی کو اتنا بھی مطلب بتا رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو ایک سکیم لگائی اور اس کی بیوی چھین لی، اس میں کیا بات ہے؟ یعنی کہ جب اپنی بات ہے تو پھر بتا رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہے، لیکن جب بائبل کی بات آئے گی تو پھر کہیں گے بائبل توہین کر رہی ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی قرآن شریف میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے کہ انبیاء انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے، اور قرآن شریف میں بار بار لکھا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا، لہٰذا اس کے لیے ہمیں ایسی بہت سی، ایون کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی جب ملاقات ہوتی ہے وہ اسی حدیث کی میں، تو وہ کہتے ہیں، وہ حضرت آدم سے کہتے ہیں، یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام
लिखे आदम अलैहिस्सलाम को, तुम वही आदम हो जिन्होंने अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह में तुम में फूंकी, तुमको सिजदा कराया फरिश्तों से, और तुमने हमें भी निकलवाया और जन्नत से। यानी ये सही मुस्लिम की 6744 वाली हदीस है। यानी उन्होंने भी इसके लिए ये बात कही। लिहाजा हम देखते हैं कि ये मैं आपको बता रहा था कि अंबिया चूँकि इंसान हैं, उनमें जबिल्लत है, उनमें इंसानी जबिल्लत है, लिहाजा वो ऐसा कर सकते हैं। और पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस मेरे सामने आ रही है जिसके बारे में उन्होंने लिखा, तो आदम ने इनकार किया और उनकी औलाद भी इनकारी हो गई, और आदम भूल गए और उनकी औलाद भी ख़ता की और उनकी औलाद भी ख़तागर बन गई। लिहाजा हम देखते हैं कि किस तरह से ये बार बार लिखा है कि इंसान होते हुए ऐसा मुमकिन है कि आप ऐसा कर सकते, आप ऐसा करें। लेकिन इन्होंने कहा जी बाइबल के जो है ना वो आपने जवाब जो है ना वो नहीं दिए। अभी मुझे दिखा रहे थे कि यहाँ पे लिखा है गलतियों, आप रिकॉर्ड में है ये बात कि गलतियों 3 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है मसीह जो हमारे लिए लानती हुआ। ये सब ने यहाँ पे सुना हुआ, जबकि यहाँ लिखा है मसीह जो हमारे लिए लानती बना, कि फॉर द टाइम बीइंग वो मुजरम बना, वो था नहीं। जैसा कि बताया जाता है एक सहाबी के बारे में कि वो भेस बदल कर बाज़ारों में फिरते थे और वो आम मज़दूर की तरह फिरते थे, हालांकि वो वक़्त के वो हाकम भी थे। यानी कि वो उस वक़्त मज़दूर बने थे नहीं। रांझा जो था वो तख्त हज़ारे का वो शहज़ादा था, लेकिन वो कामा बना था नहीं। और यहाँ पे भी लिखा है वो लानती बने, और ये चस्के लेकर इसको मसीह की बुग़्ज़ मसीह में कह रहे हैं वो लानती। यानी कि जब अपनी बात आती है तो फिर ये देखें चस्के लेकर बयान कर रहे हैं, और जब हम पूछ रहे हैं कि भाई इसके बारे में बताएं तो फिर ये जो है उसको बात नहीं कर रहे, और फिर कहें ये देखें जी आप ये क्या दीन है। और अगर हम भी इन सारे वाक़यात से पूछें कि भाई ये क्या दीन है जिसमें ये बताया गया है कि एक नबी, अभी अगर मैं आपको दाऊद नबी के बारे में उनके यूसुफ नबी के बारे में पढ़ कर सुनाऊँ तो ये मैं आपको यूसुफ नबी के बारे में तफसीर कुर्तबी जो है वहाँ पे लिखा है, और हज़रत यूसुफ ये जो है ये सूरह यूसुफ 12-24 की तफसीर कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ की तौबा और गुनाह के करीब थे और उनको हलाक नहीं किया। ये सारी सूरत हाल उसमें होगी जिस तरह इस ग्रोह ने रवायत किया है। हज़रत यूसुफ का कसद यहाँ तक पहुँच गया कि आप जुलैखा की दोनों टांगों के दरमियान मैं शरायत 1 मिनट ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਇਤ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਨ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾ ਸਨਦ पेश ਕੀਤੀ होवे। तफसीर कुर्तबी लिखा है, ये लिखा हमारे लिए सनद की बात करो, कोई सही सनद की बात करो, खुदा का खौफ करो। मैं जिले बरनाबास खोल के पढ़ूं, शरायत मैंने तय की है। वो हम जिले बरनाबास को ना छापते, ना प्रिंट करते, ना उसे बेचते हैं, लेकिन मैं जो ये रवायतें पेश कर रहा हूँ इसे आप प्रिंट करते, बेचते, मार्केट में मिलती हैं, इसे कोई मसीही इदारा छुपाता नहीं। लिहाजा जितनी अहादीस की किताबें हैं वो हमारे पड़ोसी वो छपती हैं, लिखी जाती हैं, वो उसे हम मसीही नहीं छापते। लेकिन आपने कोई हवाला नहीं दिया, आपने कहा टाइम कम है। आपने जब बाइबल में से एक हवाला नहीं बोला, आपने कहा टाइम कम है, लिहाजा मैंने भी कहा टाइम कम है, 10 मिनट का टाइम है। इस्लाम की इबारत पढ़ी है, हाँ जी, सारे हवाले नोट ने तो क्या मैं भी बता रहा हूँ, मेरे फोटो कापी हदीस की किताब। आपका मुतालबा सनद के साथ, सनद आप एक हदीस जो ना बात सनद के साथ पढ़ चले, उनका मुतालबा पूरा अभी मुझे कह रहे हैं, अभी देखिए ना, सुना ना, 2 मिनट इजाफी दे रहे हैं। अच्छा। जी ठीक है, जो इन्होंने बयान किया उसकी सनद पढ़े। जी ठीक है, अरबी किताब का उनका मुतालबा है उसका सफ़ा पढ़े। अच्छा बैठे कि 2 मिनट आपको जायद देते हैं, लेकिन सनद के साथ पढ़े। बैठो, बर्दाश्त करो सारे, बैठ जाओ, किसी ने भी सुनी थी। इनका वक्त खत्म हो गया, 2 मिनट 2 मिनट और देते हैं। 4 मिनट रहते हैं। चलो तो फिर गाल ही नहीं जो करन देनी। 2 मिनट में इन्होंने हाँ जी, आप पढ़ दे सनद। बैठे जी बैठे। दिल मौलवी साहब, हकीम साहब हमेशा हमारे जब जाते हैं, इमरान साहब तो कहते होते दिल थाम के बैठे, हमारी भी बारी आई। तो हमारी जब बारी आई है तो अब इन्हें मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें कहते हैं, बात सुने, ये बात नहीं है बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त हो रहा है। गुजारिश ये है
کہ آپ اصول جو لکھے ہوئے ہیں تحریر کیے ہیں اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے لکھے ہوئے ہیں. ہیں؟ سن تو لیکن نا لکھے ہوئے ہیں؟ کیا لکھے جو اصول آپ نے مرتب کیے تھے موضوع سے میری بات سنیں موضوع سے ہٹ کے کم آپ نے بیٹھو یار میری بات تو سن لینا ایک منٹ بیٹھو. مجھے میری بات تو سن لینا میری بات ایک منٹ جی بات یہ ہے جو آپ نے اصول مرتب خود کیے تھے اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انہوں نے سند کا مطالبہ کیا آپ سند ساتھ پڑھیں. ایک منٹ میں وضاحت کرتا ہوں کمل صاحب بھی کرتے ہیں جی بات سن لیں جب ہماری شرائط طے ہوئی تھیں بات سن لیں بات یہ ہے کہ کیتھولک کی بائبل ہے اسے یہ حجت نہیں مانتے ہم اس کا حوالہ نہیں دیتے ٹھیک ہے. اب تفسیروں کے اندر تکے لگائے ہوتے ہیں بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے سن لیں یار آپ بات نہ کریں کمل صاحب نے کرنی ہے میں نے کرنی ہے ٹھیک ہے. انہوں نے اسرائیلی روایتیں لکھی ہوتی ہیں تاریخی روایتیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے ہمارے لیے دلیل ہے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتھینٹک بات. ہمارے لیے حدیث اگر ہو نا حدیث اس کی سند صحیح نہ ہو تو ہمارے لیے وہ بھی حجت نہیں ہے بھائی اس کی سند صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے. تو میں نے جناب کمل صاحب سے گزارش کی تھی کہ محترم جناب کمل صاحب آپ جس کتاب کا حوالہ دیں وہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. انہوں نے ریکویسٹ کی ہم مسافر ہیں نہیں لا سکتے ہم اس کا پرنٹ نکال کے لے آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا جی ہمارے لیے قرآن و حدیث اور صحیح آپ جو ہے نا سند پیش کریں گے تو یہ ان کا مناظر مسلسل کبھی عقائد نصفی لے آتا ہے وہ حنفیوں کی کتاب ہے ہمارا اس سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی اور کبھی یہ تبری لے آتے ہیں تاریخ کی ہم بائبل پڑھ رہے ہیں یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے. آپ انہیں ذرا نا مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں شرائط جو ہیں وہ دو طرفہ ہیں وہ دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں شرائط ہے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرنا ہے تو ماڈریٹر کا کام ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے ماڈریٹر کا. اور یار آپ نے تو آسمان سر پہ اٹھا دیا ان کو چاہیے خود نوٹس لیں وہ اس کا کیا کہتے ہیں جو چیف جسٹس لیتا سو موٹو وہ لے آپ نہ لیں. اچھا دوسری بات کہ دیکھیں یہ بات آپ نے بھی کی ہے تو ڈیبیٹ کے اندر بس آپ بول کے چلے گئے ہم نے اعتراض کر دیا بس بات ختم ہوگی اس پہ لڑائی کرنے والی آپ نے قاموس کا حوالہ دیا میں نے کہا جو ہمارے لیے حجت نہیں اس میں 500 بندوں کی رائے لکھی میں نے پوچھا کس نے یہ کہا تو وہ یہی بات تھی سند والی لیکن میں نے کوئی لڑائی تو نہیں کی آپ سے. ارے ایک منٹ مجھے بات تو سن لے حکیم صاحب اگر آپ کسی حدیث کی سند ان سے مانگ رہے ہیں تو یہ بھی مناظر کا کام ہے کہ ماننے جی مجھے دیں اگر اس نے دے دی یا نہیں دی تو کوئی نہیں ریکارڈ ہو رہا اس پہ لڑائی والی کون سی بات ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات ہوگی ٹھیک ہے نا نہیں اب چھوڑ دیں بس اس کو بات کرنے دیں. ایک منٹ میں لیں جی گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قاموس کا حوالہ دیا ہے. قاموس نہ کسی فرقے کی کتاب ہے وہ بائبل کی لغت ہے یہ ہمیں قرآن کی لغت کا حوالہ دے ہمیں کوئی انکار. دوسری بات یہ ہے ہمارے لیے جو بات حجت ہے قرآن و حدیث ہے ہمارا ایم ہمارا دعویٰ نہیں کہ صرف قرآن و حدیث ہمارے لیے حجت ہے. ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم تمہارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے تمہارے لیے حجت نبی کریم ہے اگر تم ان کو حجت نہیں مانتے تمہارے تبطلوا اعمالکم تمہارے اعمال ضائع کر دیں گے. میرا چیلنج ہے جناب شفیق کمل صاحب سے بائبل سے ایک آیت مجھے پڑھ کے دے دیں کہ جناب ہمارے لیے صرف بائبل حجت ہے اگر ان کے لیے بائبل حجت ہے ان کی تسلیس گئی ان کی بائبل بھی یہ سارے کونسلوں کے ہم آپ کے لیے تو کونسلوں کے فیصلے حجت ہیں ہمارے لیے دلیل موجود ہے. آپ صحیح سند کے ساتھ صحیح سند کے میری بات پڑھیں گے باقی روایت نہیں پڑھی جائے گی شاید کی آپ کو شاید پروٹیسٹنٹ کے عقیدے کا نہیں پتا کہ ہم روایت کو نہیں مانتے ہمارے لیے بھی حجت بائبل ہے. کو یار یا تو پھر ڈبیٹ رکھ لیں مجھے تو ابھی آپ نے اظہار خیال کیا تو 2 منٹ مجھے بھی دیکھیں اس کا جو آپ طریقہ کار کر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو مولانا ابو الحقائق صاحب نے ریسنٹلی 1 ویک پہلے ایک پوسٹ لگائی ہے اور ایک مولوی صاحب سپیچ دے رہے ہیں کہ سارے اسلامک لٹریچر کی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے آپ اس پہ کام کریں. یار سن لیں نا مجھے آپ نے بات کیا مجھے بھی سن لیں تو یہ آپ کا مسئلہ اسلامک لٹریچر کا ہے یہ ضیاء المسیح کا نہیں ہے. آپ اس پہ کوئی کونسل بٹھائیں مجلس شورا بنائیں
कौन कौन सी किताब से हवाला दिया जा सकता, बाकी को बैन कराएं, बंद कराएं, उनको उनके ख़िलाफ़ कानून बनवाएं, हमें ना कहें। उनको डिबेट करने दें, ये इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। ये शरत जो तय है उसके ऊपर बात करें और ये संद पढ़े, बाद में स्लिप हो गई है, ये तो बात है। हाँ जी, कितना टाइम है अभी? 4 मिनट बाकी थे आपके। चलो ठीक है। बात यही है कि जब हम हवाले देंगे तो भाई ये कहेंगे जी फ़लानी बात, और ख़ुद से पता नहीं किस किस किताब के हवाले दे के कहेंगे आप मान लें, हम नहीं। और मैंने कुरान शरीफ में से पढ़े हैं, मैंने कहाँ से पढ़े हैं। और आप अगर यूसुफ नबी का जो वाक़या है कि उसमें सलाहुद्दीन साहब अपनी तफसीर में लिखते हैं कि वो बिल्कुल उस औरत का कसद कर लिया था उन्होंने, और लेकिन उसके बाद लिखा है कि जो होता सो होता। तो लिहाजा अच्छा, मैंने ऐसा ही कुछ लिखा, मैंने कहा है कि निकाल दें अभी उस वाक़े के में उनकी तफसीर निकाल दें, उनकी निकाल दें। अच्छा चले, दूसरी बात तो मुझे करने दें, वो भी हो जाएगी। अच्छा मैं पढ़ने लगा हूँ, सुने ये जी, सूरह यूसुफ 12 उसकी 12-24 दिखाएं। चलें अब मैं तफसीर पढ़ने लगा हूँ इसी की। लिखा है कि यानी अगर यूसुफ रब की बुरहान ना देखते तो जो कसद किया था कर गुज़रते। ये ले, तो कर गुज़रते। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक नबी इंसान ही था, और वो इस कदर यानी कि वो चला गया था कि वो कर गुज़रने में थे। और उसी की तफसीर मैंने बताया कि तफसीर कुर्तबी में उसे मज़ीद बयान किया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़ुलेखा की दोनों टांगों के दरमियान में वो बैठ गए थे और अपने कपड़े और ज़ारबंद खोलना शुरू कर दिए। और इसकी और भी अब्दुल रज़ाक के, ये देखें मैंने पूरी सनद लिखी हुई है, अब्दुल रज़ाक और फिर साद बिन मंसूर, इब्ने जरीर, अबी हातम, अबू शेखुल हाकम, और इनसे सही कहा है। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है। और फिर अबू नईम ने अली इब्ने तालब से उन्होंने ये क्या लिखा कि वो कर गुजरते, वो लिखा वो कर गुजरते। वो मैंने आपके मुफस्सर की दिखाई है, अभी मैंने आपकी मुफस्सर की दिखाई है। मुझे बात करने दें, सारे ना बोलें, बर्दाश्त करें। अच्छा अब देखिए, भूल जाने की बात कर रहे थे अभी मौलवी साहब। यार वो बोलने दें तो यूसुफ भी उनका इरादा कर पढ़ें। आप अगली बात करें, हम देख लेंगे। यार बोलने नहीं ना देना, आज शोखी च आ गए ने ना सा, असी मेहमान है ना, कहते भी सारे असी तीन लोग हैं, 4 हैं, तो यार फिर जवाब दे ना हमें। अच्छा चलें सुने। अच्छा इन्होंने कहा कि देखें, बाइबल के बारे में कह रहे थे कि जी मैंने कोई बात की है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यार तफसीर के देखो, अच्छा तो अब ये तो आपका इसको भी नहीं मानते फिर, यानी कि आप किसी को भी नहीं मानते तो फिर किसको मानते हैं बगैर तफसीर के? तो आप उसको छोड़ दें। आप मैंने तफसीर बताई है, छोड़ दें, बैठ जाएं। टंग स्लिप। मेरी बात सुने, हम मेहमान हैं, ऐसे ना करें, बात तो करने दें, तरीके से होने थे। अच्छा नहीं गलत बात आप उसके दरमियान में बोल रहे हैं। एक मिनट, गलत बात डिबेट है यही। अगर वो गलत बात कर रहे हैं तो आप बाहवाला दलील के साथ आके रद्द कर दे। हाँ डिबेट और क्या, आपकी बारी आ गया कि रद्द कर दे, भी आपने गलत कर दिया, खत्म होगी उन तफसीरों को तो यार फिर ये तो ना, जिन तफसीरों का। अच्छा भूल जाने की बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि आदम भूल गए थे, तो भूल जाने वालों के लिए कुरान शरीफ में ये दर्ज है कि वो जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में डालेगा। और ये सूरह ताहा 20:126 में लिखा है। और इसी तरह होना चाहिए था। तो मेरी आयतों को भूल गया, तू मेरी आयतों को भूल गया, तो आज मैंने तुझे भुला दिया। और इसी तरह सूरह 9:67 में लिखा है, उन्होंने खुदा को भुला दिया, और ब्रैकेट में लिखा है खुदा की आयतों को।
تو خدا نے ان کو بھلا دیا. یہاں بھی جو بھول جائے, اگر آدم بھول گئے تھے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں بھولنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالوں گا, میں بھولنے والوں کو بھی جہنم میں. ابھی کہہ رہے تھے ابھی بھاگ بھاگ کے یسوع مسیح پر جا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج کوئی پیغمبر اسلام پر بات نہیں کرنی, چاہے وقت ہوتا بھی تو نہیں تھی کرنی, لیکن یہ بھاگ بھاگ کر اس پہ جا رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ کیا تھا, یسوع مسیح نے, وہ انہوں نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. ابھی میں ریکارڈنگ میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ لکھا ہے میرا وقت نہیں آیا. اس نے اپنے بھائیوں کو کہا میرا وقت نہیں آیا, جب ان کا وقت آیا تو وہ گئے. لہٰذا جب ان کا وقت آیا, ٹائم ہے نا, اچھا تو جب ان کا وقت ہو گیا تو وہ گئے. لہٰذا میں نے یہ صحیح, ایک بالکل صحیح شفایت والی حدیث پڑھی تھی. شفایت کی حدیث تو ٹھیک ہے نا, جس میں شفایت کا بیان ہے. اچھا, اس میں دیکھیں کہ تمام انبیاء اپنے بشر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کانپ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں گناہ ہوئے تھے. اور یہاں پر آپ اپنی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں توریہ لکھ دیا, جبکہ وہاں پہ کذب, انسان کمزور ہوتا ہے. سارے نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی نفسی. اس کا مطلب ہے وہ تو قیامت تک اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی, ہم نہیں جا سکتے, اور آپ کہہ رہے ہیں ان سے ہو نہیں سکتی, اور اگر بائبل میں آئی ہیں تو برا ہے, اور اگر ہمارے آئی ہیں تو ہم نے جواب نہیں دینا. شکریہ. مناظر کی حیثیت سے یہاں پہ موجود ہے, ان سے میرا سوال ہے کہ ہمارے مناظر کا دعویٰ ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن اور حدیث بطور حجت دلیل ہے. اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول. آپ کے لیے اگر صرف بائبل حجت ہے, کونسلوں کے فیصلے نہیں مانتے, دیگر کتابیں نہیں, بائبل سے صرف ایک حوالہ پڑھ دیں آپ. جی شکریہ. ابھی محترم فرما رہے تھے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن اور حدیث حجت ہیں. حالانکہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حدیث سے ان کا کیا مطلب ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک احادیث کی جو تعداد ہے وہ 14 لاکھ ہے, کسی کے نزدیک 10 لاکھ ہے, کسی کے نزدیک 10,000 ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ویسے دیکھا جائے تو صرف 5,000 ہیں, اور میں نے 7 بھی سنا ہے, میں نے 8 بھی سنا ہے. اب یہاں پر آپ کا حدیث سے کیا مطلب ہے؟ تو وہ تو پھر 14 لاکھ ہیں. وہ مولانا غلام جیلانی برق نے اپنی کتاب 2 اسلام میں آج تک اس کا کسی نے جواب نہیں دیا. ایک اسلام جواب نہیں, اس میں یہ نہیں لکھا گیا, کچھ بتایا جائے کہ حدیثوں کی تعداد کتنی ہے. سنیں, اچھا یار مینوں پھر بھی جواب دے لین دو. ایک منٹ ٹھہرو, تو غلط بولے, جھوٹ بولے. اودا جواب لکھا گیا ہے, مسعود احمد BSc نے تفہیم الاسلام, وہ جواب پڑھ کے وہ جواب پڑھ کے غلام جیلانی برق اپنے دعوے سے دستبردار ہو گیا. چلے سنیں, اچھا لیکن میں تعداد حدیث کی بات کر رہا تھا کہ باقی کوئی جوابات دیے تو دیے, میں صرف تعداد. سنو, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ. 15 ਲੱਖ ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਦਾਂਗਾ. 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ. ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹ ਪਤਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਚੈਲੰਜ. इमरान साहब मैंने पता है ਤੁਹਾਡੇ 36 की 37 भी कहोगे. अच्छा, बात अब मैं ये कर रहा था کہ بھائی جب آپ سارے باشعور علمی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں, منیب صاحب بھی علمی گفتگو کرنے والے ہیں, افضل صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جب آپ یہ گول مول سی بات کرتے ہیں کہ ہم احادیث اور قرآن, تو بھائی اتنی ساری احادیث ہیں, ہم کو کس کی بات کریں گے؟ اور ہمارے لیے اگر آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, ہمارے لیے پوچھیں تو ہمارے لیے تو ساری ضعیف ہیں. آپ پتہ نہیں کس کو مانیں گے. اب تفاسیر کی میں بات کروں گا. اچھا سنیں, نہیں ہو گیا سوال, ہو گیا, بس کرو بس. اصل میں سوال جو اچھا سن تو لے, میں کر رہا ہوں یار, میں بتا دیا گیا ہے, آگے جو ہے نا, اچھا سن لیں, آگے پوری بات نہیں کر رہی ہے, آدھی بات کر کے. اچھا سنیں, اب میں نے بائبل کے سنو, میں نے بائبل کا ایک جواب دیا. میں نے بتایا مسیح یسوع کے بارے لکھا ہے کہ وہ لعنتی ہوا نہیں ہے, آپ یہ رونگ کر لکھ لیں. میں نے لکھا بنا. اچھا, میں نے کوئی
کوئی کسی کتاب کا حوالہ دیا, کسی کونسل کا حوالہ دیا؟ کیونکہ حکیم صاحب انہیں لکھ کے دے کے آیا, میں نے کسی کونسل کا حوالہ نہیں دیا, میں تو بائبل کا جواب, بائبل کا سوال, بائبل پہ سوال, بائبل کا جواب. پھر انہوں نے کہا کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں نے نہیں جانا اپنے بھائیوں کو, بعد میں چلے گئے. تو میں نے کہا تو انہوں نے تو اپنی زبان سے اسی وقت کہہ دیا کہ بھائی ابھی میرا وقت نہیں آیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ صرف قرآن و حدیث سے بڑا مبہم جواب ہے, اور پھر آگے احادیث میں حدیث قدسی ہیں, پھر اس میں احادیث جو آپ سنتے ہیں کیا وہ بھی احادیث ہیں؟ مطلب ایک آپ کس کو کیا, آپ کا دل چاہے گا تو آپ کسی کو کہہ دیں گے ہم نہیں مانیں گے. آپ سارے مل کر یہ کریں کہ جو متفق علیہ احادیث ہیں ان کی ایک کتاب علیحدہ سے چھاپ دیں, کیونکہ یہ ایک ہی کتاب میں, میری معذرت کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ صحیح بخاری ہم لیتے ہیں, ہم صحیح مسلم کی تلاوت کرتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, تو آپ اس میں سے آ کر کوئی بھی کہہ دیتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, ہم کیا کریں؟ ہم بڑے مجبور ہو گئے اس سلسلے میں. تو آپ ایسا کریں کہ جس طرح آپ کچھ صحیح احادیث جو اب اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیں, پہلے آپ صحیح بخاری نام رکھا تھا, پھر صحیح مسلم نام رکھا ہے, اب کوئی اور نام رکھ دیں, صحیح عمران رکھ دیں, کیونکہ بھائی عمران صاحب یہ اس پہ کام کریں گے, تو وہ اس میں جو بھی 5000 صحیح ہیں ہم وہی استعمال کر لیا کریں, ہمیں تو نہ کنفیوز کریں, آپس میں ایک دوسرے کو جو مرضی بھائی کہیں. جی کریں. میرا آخری سوال ہے ان سے, اور میری گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی سوال کا جواب دیں. میرے بھائی کا سوال تھا کہ بائبل سے ایک آیت پڑھ دیں, ہمارے لیے صرف بائبل حجت ہے. آپ آ گئے حدیثوں کے اوپر, جو سوال تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. اچھا, دعویٰ یہ تھا کہ بائبل نبیوں کی توہین کرتی ہے, وہ انہوں نے تسلیم کر لیا. میرا ان سے سوال ہے کہ ٹو دی پوائنٹ جواب دیجئے گا, قرآن کریم کے اندر کسی نبی کا شرک کوئی ایک آیت پڑھ دیں, قرآن کریم میں کسی نبی کا زنا کوئی ایک آیت پڑھ دیں. خطا اور گناہ اس میں بڑا فرق ہے. ہم کہتے ہیں نبیوں سے خطا ہو جاتی ہے بھول چوک میں, ہم کہتے ہیں نبی گناہوں سے معصوم ہے, گناہ ان سے نہیں ہوتے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ایک آیت پڑھ دیں, جیسے ہمارے مناظر حکیم محمد افضل جمال صاحب نے بتایا کہ ابو الانبیاء بائبل کے نزدیک مشرک ہیں, حضرت لوط نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی. اس طرح کوئی ایک آیت بائبل سے پڑھ دیں, قرآن سے پڑھ دیں کہ نبیوں نے گناہ کیا ہو. مولانا عبد المنان راسخ صاحب کا چیلنج تو آپ نے خود تسلیم کر لیا. تو میرا سوال سن لیں, پھر آپ جواب نہیں دیتے جو ہے نا. تو مجھے یہ بتا دیں کہ یسوع مسیح کامل ہیں اور دوسرے نبی کیا گناہ گار ہیں؟ یہ میرا مختصر سوال تھا آپ سے, ٹو دی پوائنٹ جواب دیجئے, گزارش ہے آپ سے. آپ نے پہلے سوال کا بھی جواب نہیں دیا. تو خود ہی سوال اور خود ہی جواب اور خود ہی فیصلہ بھی دے کر جاتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں. شروع سے مناظرے میں صبح سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیت گئے, کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے. ہم نے کوئی کامنٹ نہیں کیا ابھی تک, ہم نے بھی مناظرے 3 ہوئے ہیں, ہمارے کسی مناظر نے کوئی کامنٹ نہیں کیا کہ ہم جیت گئے ہیں. فیصلہ بعد میں ہوگا. ویسے آپ نے کہنا تو بھئی ہم, اگر آپ زور زبردستی ہے تو ہم ہار گئے بھائی. عمران صاحب دے گلے چ ہار پا دو, جی ہار پا دو کامنٹس. اچھا, اور پھر کیا ہے, بار بار اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پھر سے ایک ڈیبیٹ شروع کریں اور بتائیں کہ حضرت عیسیٰ بے گناہ ہیں. ٹھیک ہے, سن لیں جواب. سوال جب وہ جواب دیتے ہیں, کبھی دیکھا آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے؟ گندم جواب چنے کر رہے ہیں. یہ میری بات سنیں نا, میری گزارش, یہ جو سوال ختم. جواب شکریہ, آج ہم ان کے مہمان تھے اور جو بھی آپ کے سامنے ہے, لہٰذا میں جواب نہیں دے رہا. سوال کا آپ جواب کہہ رہا ہوں, بات ختم کر رہی ہوں تو ہو رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں. حکیم افضل جمال صاحب آتے ہیں, اگر کسی نے سوال کرنا ہے مسیحی بھائیوں کی طرف سے تو حکیم صاحب سے, جو مسلم مناظر ہیں ان سے سوال کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, ہماری ٹیم تو ناراض ہے, لیکن چلیں. حکیم صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سوال ہی کرنا ہے یار, حد ہوگی, اٹھا لیا سوال کریں, اب کہہ رہے آپ سوال تو نہ کریں یار, پھر میں کیا کروں؟ آپ نے کہا حکیم صاحب, میں سمجھا مجھے مخاطب لو دیکھو نا, آپ شانتی کریں, آپ شانتی کریں. حکیم صاحب,
قرآن مجید کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، آپ کو حوالہ پتہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں فرشتگان کو کہ آدم کو سجدہ کرو، کیا یہ جائز ہے؟ اور فرشتگان بھی اتنے لائی لگ تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سجدہ کر دیتے ہیں۔ آدم کو کس خوشی میں سجدہ کرنا ہے؟ سجدہ صرف خدا کی ذات کے لیے۔ پادری شفیق کمل صاحب نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا، سجدہ کرو، رکوع کرو، جھکو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شریعت محمدی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا۔ شریعت محمدی کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا، اس کی کوئی دلیل ثابت کر دیں۔ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، بلکہ یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد کے اندر، ترمذی، نسائی، ابو داود کے اندر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ ہم مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، بادشاہ جو ہے وہ عوام اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، عوام اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ خامد کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے، میں بیوی کو حکم دیتا وہ خامد کو سجدہ کرے۔ شریعت محمدی کے اندر کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا ذکر ہو، حکم دیا ہو سجدہ کرنے کا، ترغیب دلائی ہو سجدہ کرنے کی اللہ کے علاوہ کسی کو، تو اس کی آپ دلیل دیں، اس کی کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اگر تورات پڑھیں تو تورات میں یعقوب نے عیسیٰ کو 7 بار سجدہ کیا، یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ پچھلی شریعتوں کے اندر وہ جائز تھا، پچھلی شریعتوں کے اندر وہ درست تھا، صحیح تھا، لیکن شریعت محمدی کے اندر اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ جائز وہ نہیں۔ میرا سوال حکیم جمال صاحب سے ہے کہ ہر ایک تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ بائبل آپ کے نزدیک، آپ کے بقول کہ بائبل میں چونکہ نبیوں کا جو واقعہ بیان کیا گیا، ان کے منفی پہلو کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس لیے بائبل اس کی توہین کر رہی ہے۔ لیکن بائبل تو نوح کو راست باز بھی کہتی ہے، حضرت نوح راست باز تھے، پھر حضرت ایوب راست باز تھے، یسوع مسیح کو قدوس تک کہا گیا ہے، پاکیزہ تھے۔ یعنی نبیوں کی تعریف کے جو جملے بائبل بیان کرتی ہے یا نبیوں کی جو تعریف کرتی ہے، ہم صرف یہی کہیں گے کہ صرف توہین کرتی ہے، یا یعنی آپ کے بقول توہین لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ تعریف بھی کرتی ہے؟ ہمارا جو مضمون تھا وہ تعریف کے متعلق نہیں تھا، ہمارا مضمون تھا توہین کے متعلق۔ توہین پائی جاتی ہے بائبل کے اندر، اپنے دعوے کے اندر میں نے جتنے دلائل پیش کیے اس کا کوئی رد نہیں آیا۔ بات توہین کی تھی، اور توہین اور یہ الفاظ بولے پادری ضیاء المسیح صاحب نے کہ انہوں نے شریعت کو توڑا، اس کے متعلق بات اس کا انہوں نے اقرار کر لیا۔ میں دوسرا کر سکتا ہوں؟ ہمارا کوئی اور بندہ حکیم صاحب نہ کریں 7 کا دعویٰ۔ حکیم جمال صاحب، آپ نے کہا کہ شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو میں نے جو سوال کیا تھا قرآن مجید کے حوالے سے کیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم قرآن مجید میں ہے، تو میں کیا یہ سمجھوں کہ قرآن مجید، کیونکہ یہ والا واقعہ قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں، تو کیا قرآن مجید شریعت محمدی سے باہر ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اس بات کا تفصیلی جواب دے چکا ہوں۔ سابقہ انبیاء کرام، وہ آدم علیہ السلام کے متعلق ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، بات تو ہے وہ ایک سابقہ ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تعظیمی سجدہ کیا ان کو سب نے۔
تو لیکن وہ ہمارے لیے تو حجت نہیں ہے۔ اب قرآن نے وہ واقعہ بیان کیا بطور واقعہ ہونے کے، قرآن نے ایک بطور واقعہ ہونے کے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام کے سابقہ انبیاء کرام کے وہ واقعات ہیں قرآن نے جو بیان کیے ہیں، بطور علم کے، بطور ایک تعلیم کے بیان کیے، بطور عمل کے وہ بیان نہیں کیے۔ تو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آدم علیہ السلام کا بیان کیا، ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ ایک آدم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا۔ شریعت محمدی کے اندر میں نے بیان واضح کر چکا ہوں آیت بھی پڑھ کے کہ سجدہ کرو، رکوع کرو صرف اللہ کے لیے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے بھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو شریعت میں آ جاتا، وہ تو سابقہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ جس سجدے سے منع کیا گیا وہ سجدہ عبادت ہے، جس کے کرنے کا حکم ہے وہ تعظیم ہے۔ ہاں جی، وہ تو دسے تعظیمی سے بس ٹھیک ہے، ہاں جی کمر صاحب نہیں بس آپ ہی نہیں، آپ ہی کر دیں، آپ ہی کر دیں، کوئی بات نہیں کریں، لیکن وہ اپنے کمنٹس نہ دیں میں کہ یہ تو جیت جی گیا، میں نہیں کرتا۔ آپ آ جائیں میری طرف سے، آپ آ جائیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جی، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ تشریف لائیں، پہلے آپ تشریف لائیں۔ نہیں میں نہیں، آپ کی آپ تشریف، ٹھیک ہے، میں میزبان ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ شکریہ تشریف لائیں۔ اوکے جی، مہربانی آپ کی، شکریہ۔ میں میزبان ٹیم کا اور حاضرین کا اور دونوں اطراف کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے چلو تھوڑی بہت تلخ کلامی میں سمجھتا ہوں وہ اگر ہو گئی تو وہ ڈبیٹ کا حصہ ہے، لیکن اوورآل ٹھیک ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ بڑی خوش اسلوبی سے تینوں ڈبیٹس طے پائی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسے رویہ جات اختیار کرنے چاہیے کہ یہ ڈبیٹ کا سلسلہ آگے بڑھے، بند نہیں ہونا چاہیے، اور کرسچن، مسلم، ہندو، سکھ، 24,000 قومیں دنیا میں بستی ہیں، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اور یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا کہ ایک دوسرے کو سمجھ کے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کو بڑھائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے ہماری دونوں فریقوں کی گفتگو سنی ہے۔ تو جیسے شفیق قمر صاحب نے فرمایا کہ معمولی سی نوک چوک جو ہوئی ہے وہ ایک گفتگو کا حصہ ہوتا ہے، تو اگر ہماری طرف سے شفیق قمر صاحب یا ضیاء المسیح صاحب یا دوسرے کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی ماحول میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ ہمارا سینہ بہت وسیع ہے جی، مارچ میں پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں تو انشاءاللہ 26 کو جا رہا ہوں، نواب شاہ میں میرا جمعہ ہے، حیدرآباد میں رات کو پروگرام ہے، 27 کو انشاءاللہ کراچی میں بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سینہ بہت وسیع ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ ہم کراچی بھی آ کر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔